أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسوسن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ العادیات قرآن مجید میں اس کا نمبر ہے 100. اس کی 11 آیات ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. اس میں ہم آج جو قاعدہ سیکھ رہے ہیں اس میں ایک تو قلقلہ ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہ پہلے پڑھ چکے ہیں. قلقلہ 5 حروف پہ ہوتا ہے جن کا مجموع ہے کتب و جدن. یہ 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دا. یاد رکھنے کے لیے کتب جدن. اور ان کے ساتھ دوسری شرط ہم نے کیا پڑھی تھی کہ یہ ساکن بھی ہونے چاہیے. ان پہ جزم آئے گی، ساکن ہوں گے تو تب قلقلہ ہوگا. یا تو یہ ساکن ہوں گے پہلے سے ہی، یا وقف کی وجہ سے ہم اسے ساکن کر دیں گے. دونوں صورتوں میں قلقلہ ہوگا. آج ہم اس پہ غور کریں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں قلقلہ کہاں کہاں آیا ہے. دیکھیں پہلی آیت میں با ہے اور ساکن ہے، تو ہم نے اس کو پڑھا والعادیات ضبحا. ضبحا یہ قلقلہ ہے، ضبحا. دوسری آیت میں دال ہے قلقلے والا حرف، اس پہ ہم نے پڑھا فالموریات قدحا. قدحا. فالمغیرات صبحا. صبحا. یہ صبح یہ ہے قلقلہ. صبح زور دے کے با کی آواز ٹکرا کے واپس آئے، ایکو ساؤنڈ بنے. صبح 3 قلقلے ہو گئے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. یہ نقع کتب جدن میں قاف پہلا ہی حرف ہے اور کاف یہاں ساکن آ رہا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے نقعًا. اور آگے پھر تا آ گیا، یہ بھی حروف قلقلہ میں سے ہے. فَوَسْوَسْنَ بِهِ جَمْعًا. یہ تو قلقلے حروف. ہاں آگے اگلی آیت میں 6 نمبر آیت میں آپ دیکھیں ان الانسان لربه لکنود. حالانکہ یہ تھا لکنود. اگر اس کو آگے ملاتے تو یہ ہوتا لکنود وانہ، لیکن ہم نے چونکہ وقف کیا یہ دونوں پیش گر گئیں تو پھر ساکن ہو گیا. اب یہ پھر قلقلہ ہوگا یہاں ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشہید. یہاں بھی دال پہ قلقلہ ہوا کیونکہ 2 پیشیں گر گئیں، ساکن ہو گیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہاں دال پہ پھر قلقلہ ہوا. تو یہ جو قرآن مجید کلر والے ہیں جس میں کچھ قواعد کو کلر سے ظاہر کیا گیا، اس میں آپ دیکھیں گے کہ قلقلہ کا ایک رنگ ہے جو ہر صفحے کے نیچے قلقلہ لکھ کے اس کا رنگ لگایا ہوا کہ یہ نیلا ہے یا کوئی فیروزی ہے. جو بھی رنگ سلیکٹ کیا ہوا ہو
تو آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید کے نسخے میں اسی رنگ سے اس کو ظاہر کیا گیا ہے۔ تو یہ 5 حروف قلقلہ والے حروف ہیں، ان کو یاد رکھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، پھر تو کسی قرآن مجید سے بھی آپ پڑھیں، لیکن یہ رنگوں والا قرآن مجید یہ آپ کو یاد کراتا رہے گا کہ یہاں قلقلہ کرنا ہے، یہ زیادہ مفید ہے۔ پریکٹس کے لیے آپ یہ قرآن مجید کا نسخہ لیں جس میں قلقلہ کا رنگ کیا گیا ہے، غنہ کا، تفخیم اور اسی طرح سے اخفا، یہ 4 چیزیں ہیں جو انہوں نے رنگ سے ظاہر کی ہوئی۔ ہم نے اس میں سے آج جو پڑھا وہ قلقلہ کا قاعدہ ہے کہ قلقلہ کو کیسے ادا کرنا ہے، کن حروف پہ ادا کرنا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہ 4 قواعد جو ہے نا اس کو اپلائی کریں گے۔ اس میں ایک ہی صورت پہ سارے اپلائی ہو سکتے ہیں، مختلف صورتوں میں مختلف قواعد اپلائی ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے قلقلہ یہاں پڑھ لیا تو کوئی دوسری چیز دوسری صورت میں پڑھی ہے تو وہ یہاں بھی واپس اپلائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں آسانی دے، جو سیکھنے کا عمل ہے اس میں ہمارا مستقل مزاجی رہے، یعنی دل لگا رہے سیکھنے میں، اور ہمارے لیے اللہ اس کو آسان بھی کرے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔